السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات، ہفتے کے دن عشاء کے بعد یہ اسلامی تاریخ سے متعلق جو سیریز چل رہی ہے، اس میں الحمدللہ ہم نے خلفائے راشدین کا زمانہ اور اس کے بعد جو دور بنی امیہ کا ہے اس زمانے پر گفتگو کی، اور تقریباً یہ اس کی آخری نشست ہے، اور اس کے بعد عباسی دور کے بارے میں بات ہو۔ بنی امیہ اس حکومت کو کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد قائم ہوئی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی تھی، یعنی خلافت راشدہ کے 30 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب کی جو 30 سالہ حکومت تھی، اس کے بعد سن 41 ہجری میں اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 662 عیسوی میں یہ حکومت شروع ہوئی تھی، 62 یا 64 میں، اور اس کے بعد 132 ہجری پر جا کر یہ ختم ہوئی، اور عیسوی کے اعتبار سے 750 عیسوی یعنی انگریزی تاریخ میں یہ سن قرار پاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کئی خلفاء کا ذکر کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید، اور پھر یزید کے بیٹے معاویہ، اور پھر مروان، اور پھر عبد الملک بن مروان، اور عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے، تقریباً ولید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، یہ سب خلیفہ ہوئے، اور بیچ میں سلیمان بن عبد الملک کے بعد 2-2.5 سال حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہوئی، جو بنی امیہ کی سب سے مثالی حکومت تھی، یعنی جو سلسلہ چل رہا تھا کہ بیٹا اکثر باپ کے بعد حاکم ہوا کرتا تھا، وہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں رہا۔ انہوں نے اپنے بعد بھی اپنے خاندان سے کسی کو نہیں بنایا، اور خود ان کو بھی جو سلیمان بن عبد الملک نے چنا تھا حضرت رجا بن حیوہ کے مشورے سے، تو ان سے زیادہ انصاف پسند کوئی حکمراں ثابت نہیں ہوا، خاص طور سے اس دور میں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلفائے راشدین کے برابر قرار دیا جاتا ہے کہ اگر ان 4 یا حضرت حسن کی 6 مہینے کی حکومت کو لے لی جائے تو اگر وہ 5 حاکم تھے اور خلیفہ تھے، تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں یا 6ٹھے خلیفہ راشد تھے، یعنی اس طرز پہ حکومت کی جس طرز پر خلافت راشدہ میں حکومت ہوتی تھی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے جو نظام شروع ہوا، یقیناً اس میں بڑی ترقیاں بھی ہوئیں، علم کی بہت خدمت بھی ہوئی، اور بہت سے ضروری اور اہم کام بھی انجام پائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ دور شروع ہوا کہ جس کے بعد اس میں وراثت آ گئی حکومت کے اندر، اور خاص طور سے یزید نے اپنے دور میں بہت سی ایسی باتیں شروع کی جو اسلامی مزاج کے خلاف تھی، خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی مقصد سے اس کے خلاف قدم اٹھایا تھا، اور وہ شہید ہوئے تھے اس راستے میں۔ اس کے بعد تقریباً بنو امیہ میں یہ 14 حکمراں رہے، جن میں سے چند کا نام ہم نے لیا تھا، اور آخری دور ہشام بن عبد الملک کا تھا۔ تو یہ اور بات ہے کہ خالص اسلامی طرز پر یہ حکومت نہیں رہ سکی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام سے بہت دور ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اکثر خلفاء اور حکمراں نمازی تھے، عام طور سے جو بات کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے اندر عیش پسندی آ گئی تھی، اور
اور شراب اور کباب اور ان چیزوں کا دور چلنے لگا تھا، یہ چیزیں ابھی عام نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن اموی دور کے جو حکمراں تھے وہ بھی بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے، اور خلافت راشدہ کے برخلاف اس دور میں بیت المال کا استعمال بھی پورے انصاف کے ساتھ اور پوری امانت کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا، اس میں بھی بہت سی غلطیاں ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے اور بھی چند چیزیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ جو کارنامے ہیں اس دور کے کہ اسلام کا یہ تیسرا مرکز تھا، مدینہ منورہ کے بعد کوفہ اور کوفہ کے بعد دمشق، یعنی شام کی جو راجدھانی تھی دمشق سے یہ حکومت ہوتی تھی، ڈمسکس جو ابھی بھی سیریا کی راجدھانی ہے، اور وہاں سے اسلام اور مسلمان دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلے۔ وہ دور دراز کے علاقے میں جو یہ علاقہ تھا جو رشیا کے ماتحت رہا ایک زمانے تک، سوویت یونین کا، اس علاقے میں بھی ماوراء النہر اور ترکستان کا علاقہ تھا، یہاں اسلام پہنچا، یہاں سندھ میں اسلام پہنچا، دوسری طرف نارتھ افریقہ کے مختلف علاقوں میں اسلام پہنچا، اور پھر ہوتے ہوتے اندلس کے کنارے تک، اسپین کے کنارے تک اسلام پہنچا، اور مختلف نام اور علاقوں کے بھی ہیں اس زمانے میں۔ ادھر ایشیا کوچک جسے کہتے ہیں، ایشیا مائنر یعنی اناتولیا کا علاقہ، جہاں ترکی اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، تو اگر بر اعظم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے میں اسلام پھیلا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس میں بھی مسلمان داخل ہو گئے تھے، اور اسپین اور فرانس آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے علاقے تھے، تو یورپ میں بھی اسلام پہنچ چکا تھا اس وقت۔ لیکن ہشام بن عبد الملک کا یہ زمانہ تھا۔ ہشام بن عبد الملک کے زمانے کے بعد سے پھر بنی امیہ کا زوال شروع ہو گیا تھا، یعنی ہشام بن عبد الملک کا جو جانشین تھا وہ اس کا بیٹا تو نہیں تھا، لیکن ہشام سے پہلے جو ان کے بھائی گزرے تھے یزید بن عبد الملک، ان کا بیٹا تھا ولید، اور یہ بہت ہی نااہل حکمراں تھا۔ اس کی زندگی میں نماز کی پابندی بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ دنیا پرستی بھی اس کے دربار میں عام تھی، اور اس کی نااہلی کی وجہ سے عربوں پر اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ قبیلوں کے جو جھگڑے اسلام نے ختم کیے تھے پھر سے اس کے دور میں شروع ہو گئے تھے، اور آخر یہ ہوا کہ اس کی حکومت ختم کر دی گئی اور لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے آخری وقت میں یہ کوشش کی کہ اپنے کو دیندار ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرے خون کا قطرہ قرآن کے ورق پر گرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مقام یا اس کا طرز حکومت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح نہیں تھا۔ لیکن ولید کے بعد پھر اس کا ایک بیٹا جو یزید بن ولید تھا، یعنی بنی امیہ میں 3 یزید نام کے حاکم گزرے ہیں، ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور ایک یہ جو ولید کا بیٹا تھا، ولید نام کے بھی 2 گزرے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو یزید بن ولید تھا یہ اپنے باپ کے برخلاف نہایت ہی عبادت گزار بندہ تھا، لیکن اس کو یزید الناقص کہنے لگے تھے، یعنی بہت ہی کمزور حکمراں، اور یقیناً اس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کی طرح حکومت کرنے کا خواب تھا، اور انہوں نے سوچا بھی لیکن اسے نافذ نہیں کر سکے۔ لوگوں میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ وہ اسے لے کر آگے نہیں چل سکے۔ اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام بھی مروان تھا، اس نے بھی 3 یا 4 ماہ حکومت کی۔ وہ آخری دور کا ایک کامیاب حکمراں تھا، اور اس سے پہلے بھی ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں، یزید کے زمانے میں اس نے کافی کارنامے انجام دیے تھے۔ اور پھر بالکل اخیر میں مروان ثانی کے نام سے ایک حکمراں تھا جس کا لقب الحمار دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ناقص یا حمار جیسے ٹائٹل مل رہے تھے اس وقت، اسی لیے کہ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا تھا تو اسے برے لقب سے اسے یاد کیا جاتا تھا۔ تو یہ مروان ثانی کو حمار یا گدھے کا جو لقب دیا گیا اسی لیے، حالانکہ وہ بہت ہی قابل، تجربہ کار اور دلیر انسان تھا،
اس نے بہت سے اچھے کام کیے تھے، لیکن حالات اندرونی طور پہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ ان کو وہ کنٹرول نہیں کر سکا، اور قبیلوں میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اور اسی موقع سے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو بنو امیہ ہے، یہ امیہ بن عبد شمس نام کے جو ایک شخص گزرے تھے، انہی کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے، تو قریش کے جو بڑے بڑے خاندان تھے اس میں بنو امیہ اور بنو ہاشم تھے۔ بنو ہاشم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو بنو ہاشم جو قبیلہ تھا اس کو اس بات کی خواہش تھی کہ ہماری حکومت آئے، اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے حضرت حسین کے بیٹے کو حکمراں بنانا چاہا تھا، حضرت علی ابن حسین کو۔ وہ تیار نہیں ہوئے تھے اس کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو فاطمی اولاد تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو چلی تھی، ان میں حکومت نہیں رہی، بلکہ وہ حکومت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت فاطمہ کے بعد حنفیہ نام کی ایک خاتون سے شادی کی تھی، تو ان کے بیٹے کے پاس حکومت چلی گئی، محمد بن الحنفیہ ان کو کہتے تھے۔ اور پھر ہوتے ہوتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی بنو ہاشم کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس میں یہ حکومت آ گئی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے بعد عباسی حکومت شروع ہوئی۔ تو یہ حکومت ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کہیں نہ کہیں کوفے میں، مختلف علاقوں میں چھپ کر دب کر ان کے مختلف چھوٹے سے ٹکڑوں پر ان کی حکمرانی قائم تھی، لیکن جب بنو امیہ مضبوط تھے تو یہ ابھر نہیں پائے تھے۔ جیسے بنو امیہ کمزور ہونے لگے تو پھر یہ خاندان جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غیر فاطمی، جن کو علوی کہتے تھے، تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی خاندان سے، لیکن حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں تھے، تو پھر جا کر یہ آگے چل کر حضرت عباس کے خاندان میں حکومت آئی، اور یہاں سے بنو امیہ کا زوال شروع ہوا۔ اور اس زمانے میں ابو مسلم خراسانی ایک بڑے قائد گزرے ہیں، ان سے بہت مدد ملی لوگوں کو، اور اس وقت پھر بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو یہ تقریباً 90 سالہ جو حکومت تھی ان کی، بنو امیہ کی تقریباً 92 سال کی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تقریباً 14 سال حکومت رہی، اور 78 سال مروان کے خاندان سے، بنو امیہ میں 2 خاندانوں کی حکومت رہی۔ یہ پورا زمانہ اس طور پر گزرا کہ بہت سی اسلامی فتوحات بھی ہوئیں، بہت سے علمی کام بھی ہوئے، خاص طور سے اس زمانے میں علماء نے حکومت کے دباؤ سے آزاد رہ کر علمی کارنامے انجام دی، عربی گرامر پر کام ہوئے، حدیث کی کتابیں تیار ہوئیں، لیکن اتنی عام نہیں ہوئی تھی اس وقت کتابیں۔ بہت سی حدیثوں کی کتابیں لوگوں نے مدون کی تھی۔ فقہ جس کی ضرورت تھی کہ قرآن اور حدیث میں جو مسائل آئے ہیں ان کو مرتب طور پر ایک آرڈر میں اور ایک دفعاتی انداز میں ان کو مرتب کیا جائے، یہ کام بھی ہو چکا تھا۔ عربک لٹریچر پر کام ہوا تھا، عربی شاعری پر کام ہوا تھا۔ تو علمی اعتبار سے بھی علماء نے بہت ترقی کی تھی، بڑے کام کیے تھے۔ دوسری یہ کہ حکومت کی طرف سے جو ظلم ہوتا تھا علماء ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے، عام طور سے صرف اس لیے وہ قاضی بننے سے منع کر دیتے تھے کہ مجھے خلیفہ کے دباؤ میں کہیں ہو سکے غلط فیصلہ کرنا پڑے۔ تو قاضی شرح اس زمانے کے قاضی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے تھے، اور تقریباً ولید کے زمانے تک 60 سال تک وہ حکمراں رہے، ان کے دور کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے دربار میں خلیفہ کو بھی حاضر ہونا پڑتا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے باوجود اور بہت سی خرابیوں کے باوجود علماء نے اپنے آپ کو جو دربار سے اور شاہی دربار سے دور رکھا تھا اور علم کی خدمت کی تھی، اس کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ میں، عوام کے دلوں میں ان کا احترام تھا، عظمت تھی، اور اسی لیے آزادانہ طور پر دین کی خدمت جاری تھی۔ اس دور میں تعمیرات کا بھی بڑا ذوق تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوچا تھا کہ میں جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں ولید کے دور کی ان کو ختم کر دوں اور وہ سارے پیسے بیت المال میں داخل کر دوں، چونکہ وہ بڑے زاہد انسان تھے، لیکن جب اسی زمانے میں ایک عیسائی گورنر نے بڑی تعریف کی مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اور دمشق کے اندر اور مصر کے اندر جامع عمرو بن العاص اور دوسری مسجدیں تھیں، تو ان کو دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ عمارتیں
باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ قوم بہت دنوں تک باقی رہنے والی ہے، اور اس امت کے اندر ایک جوہر ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ چیزوں کو اخذ بھی کرتی ہے اور دنیا کو نوازنا بھی جانتی ہے اور دینا بھی جانتی ہے۔ تو ایک زمانے میں، ولید کے زمانے میں، لوگ تعمیر پر بہت بات کرتے تھے اور طرح طرح کے، یعنی ہندوستان تک سے اس زمانے میں معمار پہنچے تھے، وہاں یمن سے، ہندوستان سے، مصر سے مل کر انہوں نے نئی نئی عمارتیں بنائی، میناروں کے نئے نئے ڈیزائن بنانے شروع کیے۔ اسی ولید کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصیٰ کے قریب جو قبۃ الصخرہ ہے، جس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے، حالانکہ وہ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جو پیلے کلر کا جو گنبد ہے وہ بھی ولید کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا۔ تو ایسے بہت سے تعمیر کے کام ہوئے۔ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں کپڑے کی صنعت بہت ترقی کر گئی تھی، اور لوگ اس کی بات کرتے تھے کہ جیسے ولید کے زمانے میں تعمیر پر بہت محنت ہوئی تھی اور ترقی ہوئی تھی، اس زمانے میں جا کر مسلمانوں نے کپڑوں کی صنعت میں اتنی ترقی کی کہ بہت سے علماء نے بھی یہ کاروبار کرنا شروع کیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت ممتاز ہوئے، اور بھی بہت سے دوسرے علماء۔ اسی طرح سے مسلمانوں نے جو جنگی اسلحے تیار کیے تھے، خاص طور سے جو بحری بیڑے تیار کیے تھے، وہ بھی بہت بے مثال تھے۔ ٹیونیشیا میں، ایجپٹ میں دارالصناعہ کے نام سے ایسی فیکٹری بنائی گئی تھی جہاں انہوں نے بڑے بڑے جہاز تیار کیے، اور بعد کی بعض جنگوں میں، ایک جنگ میں اتنے جہاز مسلمانوں نے اتار دیے تھے کہ اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ تو تمدنی ترقی دیکھی جائے، رعایا کی اگر اس کو دیکھا جائے کہ لوگوں کو جو آسانیاں تھیں، جو فراوانی تھی، اور لوگوں کے لیے جو آسائش اور آرام کے کام کیے گئے تھے، ویلفیئر کے کام کیے گئے تھے، وہ بھی بے مثال تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر ہشام بن عبد الملک اور بعد کے زمانے تک، تو یہ بہت ہی اجمالی خاکہ ہے اس زمانے کا، کہ اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ اگر ایک طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کی خصوصیت اس میں باقی نہیں رہ گئی تھی، تو دوسری طرف ان مسلمانوں نے اپنے کو اس معیار پر باقی رکھنے اور خلق خدا کی خدمت کرنے کی جو کوشش کی تھی، اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اگر بیجا کہیں جزیہ لینے کی کوشش کی جاتی تھی تو خود مسلمانوں کی طرف سے اور علماء کی طرف سے اس پر اعتراض ہوتا تھا۔ تو یہ 92 سال کا جو دور گزرا، یہ بہت ہی زرعی دور تھا، اور اس کے بعد بنو عباس کا دور آیا۔ بنو عباس کے دور میں علمی ترقی بہت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کا جو یہ پیریڈ ہے، اس کی جو ہسٹری لکھی گئی ہے وہ بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہے، یا جو اسی زمانے میں جو شیعہ حضرات پیدا ہوئے تھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں۔ اس لیے بہت سی خرابیاں اور بہت سی خامیاں ان کی جانب منسوب کر دی گئی ہیں۔ اگر اس زمانے کے لوگوں نے لکھی ہوتی تو شاید اور بھی بہت سے خوبیاں سامنے آتی۔ یہ عصبیت اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو انسانوں میں قبیلوں کے جھگڑے اور اس قسم کی باتیں ہر دور میں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میری صدی ہے، یعنی سب سے پہلے صحابہ، پھر جن لوگوں نے صحابہ سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی تھی تابعین، پھر تبع تابعین جنہوں نے تابعین سے اسلام کی حالت میں مقابلے۔ تو یہ جو 92 سال کا پیریڈ ہے، زیادہ تر تابعین کا دور ہے، کچھ صحابہ کا بھی ہے، کچھ تبع تابعین کا بھی۔ تو تابعین میں بڑے بڑے تابعین، حضرت اویس قرنی ہو، یا حضرت سعید ابن مسیب ہو، حضرت حسن بصری ہو، عروہ ابن زبیر ہو، پھر آگے چل کر ابن شہاب زہری، حضرت شعبہ، بڑے بڑے علماء اس دور میں گزرے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں اور ان کے علم اگرچہ بعد میں چیزیں شائع ہوئیں، لیکن اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے علمی طور پہ بھی وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس کی چھاپ آج تک ہمیں نظر آتی ہے۔ نہ صرف قرآن، حدیث، علم قرات، تجوید، اسی طرح سے نو مسلموں کی تربیت اور ان کو دعوت دینے کا کام، اسی طرح سے میتھمیٹکس اور ریاضی وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے عربک لٹریچر، شاعری، بے شمار علم میں مسلمانوں، علم طب میں مسلمانوں نے بہترین ترقی کی۔ تو یہ وہ کچھ اہم نکات ہیں بنو امیہ کے دور کے جو ہم نے ذکر کیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر بنی عباس کے دور کا آغاز آئندہ ہفتے سے کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔